بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں؟ بنا آپریشن کے شرطیہ علاج، بنا سائیڈ افیکٹ کے پلازما انجیکشن، PRP سٹیم سیل کے ذریعے 100% ٹریٹمنٹ۔ 18 سالہ تجربہ کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک 10,000 سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں۔ ہائیجینک ماحول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ اکنامیکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منی کونڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل، دلسکھ نگر، حیدرآباد۔ اسرائیل نے غزہ کی زمینی سرحدوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، کہا علاقے میں حماس کی 20 سرنگوں کا پتہ چلا۔ غزہ میں اسرائیلی بروبریت، 24 گھنٹوں میں 53 فلسطینی جاں بحق، رفح میں سخت لڑائی۔ نابلس میں فلسطینی کار نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو رون دیا، 24 گھنٹوں میں 6 اسرائیلی فوجی مرے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، فرانس میں جھڑپیں، سویڈن میں احتجاجیوں پر کتے چھوڑے گئے۔ ایران میں صدارتی الیکشنز کا عمل شروع، 5 جون تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں، گارڈین کونسل امیدواروں کا جائزہ لے گی۔ چائنا نے سکم کے قریب J-20 فائٹر جیٹس تعینات کر دیے، سیٹلائٹ تصویریں منظر عام پر۔ دستور اور جمہوریت کو بچانے کے لیے آخری موقع ہے، 7ویں مرحلے سے پہلے منموہن سنگھ نے لکھا ووٹرز کو خط، کہا مودی نے وزیر اعظم کے عہدے کا وقار گھٹایا۔ آخری مرحلے کے لیے کیمپین ختم، 57 حلقوں میں ہفتے کو ووٹنگ، جے رام رمیش نے کہا اپوزیشن اتحاد 48 گھنٹوں میں وزیر اعظم کو چن سکتا ہے۔ جموں پونچھ ہائی وے پر بس کھائی میں گر پڑی، 21 مسافر ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ اور ایجپٹ کی سرحد پر واقع اہم بفر زون کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جسے فیلاڈیلفی کوریڈور کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ غزہ کی کسی بھی سرحد پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس زون میں حماس کی 20 سرنگوں کا پتہ چلایا گیا ہے۔ ایجپٹ کی انٹیلیجنس چیف نے اس خبر کو غلط بتایا ہے کہ وہاں پر سرنگیں پائی گئی ہیں، اور کہا کہ اسرائیل رفح میں اپنے آپریشنز کو درست ٹھہرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رفح اور غزہ کے دوسرے مقامات پر حملے جاری رکھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں حماس کے 50 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایک دن پہلے رفح میں اسرائیل کے 3 فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 3 بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ رفح میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہزاروں سیویلینز فرار ہوئے ہیں۔ تازہ حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ سے اسرائیلی سپاہی باہر نکل گئے، لیکن بھیانک تباہی کے آثار چھوڑ گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 36,024 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 81,777 فلسطینی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں رفح اور غزہ کے دوسرے مقامات پر اسرائیل کے حملوں میں 53 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 357 زخمی ہوئے۔ حال ہی میں رفح میں اسرائیل کے حملے کے بعد دنیا بھر میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رفح میں ایک ایمبولینس پر بھی حملہ کیا گیا، جس سے ریڈ کریسنٹ کے 2 والنٹیئرز ہلاک ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ یہ نفرت کے قابل جرم ہے اور اس کا مقصد غزہ کے ہیلتھ سسٹم کو تباہ کرنا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ زخمی اور بیمار فلسطینیوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ وزارت نے تمام عالمی اداروں اور متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔
غزہ کے نصیرات علاقے میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہر طرف ملبے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ نارتھ غزہ میں اسرائیل کے ایک ڈرون حملے میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ رفح میں زخمی کئی لوگوں کو نصر ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے غزہ میں قحط کے تعلق سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد علاقے میں پہنچنے والی انسانی مدد میں 2/3 کمی آئی ہے۔ مغربی کنارے میں کار کی ٹکر سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ غوطہ چیک پوائنٹ کے قریب فلسطینی نے یہ آپریشن کیا۔ یہ چیک پوائنٹ نابلس کے قریب ہے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے، لیکن 2 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے اور ان کی پہچان کر لی گئی ہے۔ ان کی عمریں 20 سال بتائی گئی ہیں۔ ان دونوں کا تعلق میشان بٹالین سے بتایا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ملزم نابلس فرار ہو گیا اور فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز میں گھل مل گیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب پچھلے کچھ گھنٹے پہلے ہی حماس نے ایک قریبی اسرائیلی ٹاؤن میں فائرنگ کی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے 6 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں، 4 غزہ میں ہلاک ہوئے ہیں اور 2 مغربی کنارے کے نابلس ٹاؤن کے قریب مارے گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ رام اللہ میں اس کارروائی کے دوران ایک سبزی منڈی میں آگ لگ گئی۔ اس علاقے میں ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے۔ الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں مسلسل ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک زخمی فلسطینی عورت وفا جرار کو رہا کیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اس خبر کی تصدیق کی۔ فلسطین کے حق میں یورپ کے کئی ملکوں میں احتجاج جاری ہے۔ دنیا کے بعض مقامات پر احتجاج کے دوران ایک دن پہلے اسرائیل کے سفارت خانوں اور مشنز پر حملے کرنے کی خبریں ملی تھیں۔ تازہ احتجاج فرانس، سویڈن اور بیلجیم میں کیا گیا، جہاں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے اور غزہ نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ فرانس میں مسلسل تیسرے دن لوگ سڑکوں پر نکلے۔ پیرس میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، جہاں سینٹ آگسٹن اسکوائر پر لوگوں نے نعرے لگائے کہ غزہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ احتجاجیوں نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے خلاف بھی نعرے لگائے اور ان کی اسرائیل پالیسی پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کے حملوں کی تائید کر رہے ہیں۔ احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے فرینچ سیکیورٹی فورسز نے طاقت کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے جھڑپیں ہوئی۔ بعض احتجاجیوں نے اسرائیل کی اندھا دھند مدد کے لیے صدر میکرون کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سویڈن میں پولیس نے رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس پر کتے چھوڑ دیے جو غزہ نسل کشی کے خلاف سٹاک ہوم میں احتجاج کر رہے تھے۔ سویڈن کی لونڈ یونیورسٹی میں دھرنا دیا گیا۔ احتجاجیوں نے بعض بینرز لہرائے جن پر لکھا تھا کہ غزہ میں 5489 اسٹوڈنٹس، 261 ٹیچرز، 95 یونیورسٹی ڈاکٹرز ہلاک ہوئے ہیں۔ بیلجیم کی یونیورسٹی آف گینٹ میں بھی اسٹوڈنٹس نے خاموش احتجاج کیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر احتجاج ہو چکا ہے۔ ایک دن پہلے میکسیکو سٹی میں اسرائیلی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ترکی کے استنبول شہر میں اسرائیلی قونصلیٹ کو بھی آگ لگائی گئی اور اٹلی کے ایک ٹرین اسٹیشن پر احتجاجیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایران میں صدارتی الیکشنز کے لیے درخواستیں داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد نئے صدر کو چننے کے لیے 28 جون کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے 14ویں صدارتی الیکشنز ہیں۔ 5 جون تک امیدوار نامینیشنز داخل کر سکتے ہیں۔ پیر کو ایران کی 3 شاخوں کے چیفز نے صدارتی الیکشنز کا راستہ صاف کیا۔ امیدواروں کو 12 رکنی گارڈین کونسل کی منظوری حاصل ہونا ضروری ہے، جو ملک میں دستوری اور مذہبی نقطۂ نظر سے نامینیشنز کی جانچ کرتی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 11 جون کو اعلان کیا جائے گا کہ کن امیدواروں کو منظوری دی گئی ہے۔ اگر پہلے راؤنڈ میں کسی کو صدر نہیں چنا جا سکا تو دوسرا راؤنڈ 5 جولائی کو ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ میں الیکشنز کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ان الیکشنز میں سخت مقابلہ ہے اور 30 سال میں پہلی بار نیلسن منڈیلا کی پارٹی افریکن نیشنل کانگریس کو چیلنج کا سامنا ہے۔ امید ہے کہ اتوار تک نتیجے سامنے آئیں گے۔ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلا ہے کہ چائنا نے سکم سے 150 کلومیٹر دور J-20 فائٹر جیٹس تعینات کر دیے ہیں۔ یہ انتہائی جدید فائٹر جیٹس ہیں۔ ایسے ہی کم سے کم 6 اسٹیل فائٹر جیٹس کو تعینات کیا گیا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان سکم، اروناچل پردیش اور لداخ میں کئی جگہوں پر سرحدی تنازعہ پایا جاتا ہے اور دونوں ملکوں کے بیچ وقفے سے سرحد پر تناؤ پیدا ہوتا ہے۔
इंडिया ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का ख्याल हकीकत पर मबनी है। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने 1999 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ समझौता तोड़ा था। नवाज शरीफ ने कारगिल मिस एडवेंचर का हवाला देते हुए ये बात कही। वजारत खारजा ने इसका जवाब दिया। वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि आप सब इस बारे में हमारे स्टैंड को अच्छी तरह जानते हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि जेडीएस के सस्पेंड किए गए रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को बर्खास्त करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वजारत खारजा ने यह बात बताई। रेवन्ना को कर्नाटक में सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जामात का सामना है। वो अब से कुछ देर बाद बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। कर्नाटक के वजीर दाखिला परमेश्वरा ने कहा है कि रेवन्ना को बेंगलोर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेवन्ना ने हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वो 31 मई को एसआईटी में पेश होगा। रेवन्ना जिनसी हरासानी के वीडियो सामने आने के बाद से लापता था और मुल्क से बाहर फरार हो गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने लोकसभा इलेक्शंस के 7वें और आखिरी मरहले से पहले अवाम के लिए पैगाम जारी किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की और इल्जाम लगाया कि उन्होंने दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के वक़ार को घटाया है। मनमोहन सिंह ने अग्निवीर स्कीम के लिए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और पंजाब के वोटर से कहा कि बीजेपी हुकूमत को वो बेनकाब करें। उन्होंने वोटर्स को खत लिखते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही तरक्की ला सकती है और जमहूरियत और दस्तूर को महफूज रख सकती है। उन्होंने पंजाब के वोटर से कहा कि वो अमन, मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी को मौका दें। मनमोहन सिंह ने वोटर से कहा कि ये मुल्क को बचाने का आखिरी मौका है। उन्होंने 3 सफ़हात के इस खत में मुल्क की मईशत की नाकाबिल बयान हालत का जिक्र किया और इस पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान दस्तूर का गला घोटा था। उन्होंने 1984 के मुखालिफ सिख फसादात का भी मसला उठाया। 7वें मरहले के इलेक्शन से पहले होशियारपुर में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम किया गया था। उस वक्त कांग्रेसियों को दस्तूर याद नहीं आया। लोकसभा इलेक्शंस के 7वें और आखिरी मरहले के लिए कैंपेन खत्म हो गई है। इस मरहले के तहत 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। लोकसभा इलेक्शंस के इस मरहले में 57 हलकों में वोट डाले जाएंगे जो 7 रियासतों और एक मरकजी इलाके में फैले हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा उड़ीसा असेंबली की 42 सीटों के लिए भी इस मरहले में वोट डाले जाएंगे। 57 लोकसभा सीटों के लिए जुमला 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने आखिरी वक्त तक वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन इलेक्शंस में बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया के दरमियान कांटे की टक्कर है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया ब्लॉक 48 घंटों के अंदर वजीर-ए-आज़म को चुनेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा इलेक्शंस में फैसला कुन मैंडेट हासिल कर रहा है। हाल ही में कई बार बीजेपी लीडर्स ने तनकीद की थी कि इंडिया ब्लॉक में वजीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए कई उम्मीदवार हैं। अब एक बुरी खबर, जम्मू पूंछ हाईवे पर एक बस खाई में गिरने से कम 21 लोग हलाक हुए और 60 जख्मी हुए। हादसे के बाद फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यह बस उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही थी। जख्मियों को अखनूर हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के खानदानों के लिए 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने जानी नुकसान पर तकलीफ का इजहार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस से एक बार फिर देखिए। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। इसराइल ने गाजा की जमीनी सरहदों का कंट्रोल हासिल कर लिया, कहा इलाके में हमास की 20 सुरंगों का पता चला।
غازہ میں اسرائیلی بربریت، 24 گھنٹوں میں 53 فلسطینی جاں بحق، رفح میں سخت لڑائی۔ نابلس میں فلسطینی کار نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو رون دیا، 24 گھنٹوں میں 6 اسرائیلی فوجی مرے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، فرانس میں جھڑپیں، سویڈن میں احتجاجیوں پر کتے چھوڑے گئے۔ ایران میں صدارتی الیکشنز کا عمل شروع، 5 جون تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں، گارڈین کونسل امیدواروں کا جائزہ لے گی۔ چائنا نے سکم کے قریب J-20 فائٹر جیٹس تعینات کر دیے، سیٹلائٹ تصویریں منظر عام پر۔ دستور اور جمہوریت کو بچانے کے لیے آخری موقع ہے، 7ویں مرحلے سے پہلے منموہن سنگھ نے لکھا ووٹرز کو خط، کہا مودی نے وزیر اعظم کے عہدے کا وقار گھٹایا۔ آخری مرحلے کے لیے کیمپین ختم، 57 حلقوں میں ہفتے کو ووٹنگ، جے رام رمیش نے کہا اپوزیشن اتحاد 48 گھنٹوں میں وزیر اعظم کو چن سکتا ہے۔ جموں پونچھ ہائی وے پر بس کھائی میں گر پڑی، 21 مسافر ہلاک۔ یہ تھی آپ کی خبریں، شبیر اللہ سیاست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔